حضرات گرامی، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت مجبور تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، اور ایسی غربت لاحق تھی کہ کبھی کسی وقت کھانا نصیب ہوتا اور کبھی کسی وقت کھانا نصیب بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، میری ایک درخواست ہے آپ سے، آپ اللہ رب العزت کے سامنے میری درخواست رکھ دیں۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، اور مجھے فقر لاحق ہے، کبھی کسی وقت پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ میری تقدیر میں، میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ایک ساتھ مجھے وہ سب رزق دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے سامنے تمہاری اس فریاد کو، تمہارے اس درخواست کو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا، اے میرے مولا، میری امت میں ایک فرد ایسا ہے، ایک جوان ایسا ہے جس کو فقر لاحق ہے، ایسا فقر لاحق ہے کہ اسے پیٹ بھر کے کھانا بھی میسر نہیں آتا۔ آج اس نے مجھ سے درخواست کی ہے، اس کے تقدیر میں جو بھی رزق ہے آپ انہیں ایک ساتھ عطا فرما دیجئے تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا، آپ کی درخواست اور آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس شخص کے قسمت میں جو بھی رزق تھا وہ ایک ساتھ اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ کیا تھا اس کے مقدر کا رزق؟ چند بکریاں اور چند بوریاں اناج کی، جو اس کے تقدیر میں تھا وہ ایک ساتھ اللہ نے دے دیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، کافی دن گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ خیال آیا کہ میری امت میں ایک شخص تھا جس کو فقر لاحق تھا، اور اس نے اپنی مقدر کا سارا رزق اللہ سے حاصل کر لیا تھا، اور اسے اتنا رزق ملا تھا کہ مشکل سے وہ مہینے اور 2 مہینے کے لیے کفایت کر جائے، مہینہ 2 مہینے کے لیے کافی ہو جائے، اور اب تو ایک عرصہ گزر گیا ہے، پتہ نہیں میرے امت کا وہ شخص اب زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ اس کی تفتیش میں جاننے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے نکل پڑے، ڈھونڈتے رہے۔ جب ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص جو ایک زمانے میں فقیر تھا، مسکین تھا، لاچار تھا، وہ شخص اپنے علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہے، جس کے مقدر میں چند بکریاں تھیں، آج اس کے ملکیت میں ہزاروں سے زائد کی تعداد میں بکریاں ہیں، اور بھی دیگر مویشیاں اور جانور اس کی ملکیت میں ہے، اور پورے علاقے کے اوپر اس کا دبدبہ ہے، اس علاقے کا بادشاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سے ملاقات ہوئی، آپ حیران ہو گئے، آپ کو بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے دریافت کیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پھر جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے اللہ رب العزت سے وجہ دریافت فرمائیں،
اے اللہ میری امت کا وہ شخص جس کی مقدر میں چند بکریاں اور کچھ بوریاں اناج کی تھے، مہینے 2 مہینے کا رزق تھا، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد آج جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ تو اپنے علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہے، آج اس کی ملکیت میں ہزاروں سے زائد بکریاں ہیں اور دیگر مویشیاں اور جانور بھی اس کی ملکیت میں ہیں، اور مال و دولت کی خوب فراوانی ہے۔ یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مہینہ 2 مہینے کا رزق کھا کر دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ یقیناً معاملہ وہی ہے، یہ وہی شخص ہے جو فقیر تھا، مسکین تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، انہیں ایک وقت کا کھانا بھی صحیح سے میسر نہیں آتا تھا، اور اس کی تقدیر میں رزق بھی اتنا ہی تھا جو میں نے ایک ساتھ ان کو چند بکریاں اور چند بوریاں اناج کی دے دی تھی، لیکن اس بندے نے میرے ساتھ تجارت کا معاملہ کر لیا، اس بندے نے میرے ساتھ سوداگری کر لی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پورے رزق کو کھا لیتا، ختم کر دیتا، وہ میرے راستے میں اس اناج کی بوریوں میں سے خرچ کرنا شروع کر دیا، مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، اللہ کے راستے میں نکالنا شروع کر دیا، میری خاطر یہ کام کیا ہے۔ اب موسیٰ بتاؤ جس نے مجھ سے سودا کر لیا ہو، جس نے مجھ سے تجارت کر لیا ہو، پھر میں اس کو کیسے نقصان اٹھانے دیتا؟ اسی لیے میں نے اس کے رزق میں فراوانی کر دی اور آج وہ اپنے علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور حقیقت ہے کہ اگر آج ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، آج ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے کمائی میں سے، ہم اپنے حلال رزق میں سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں، مہمانوں کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے، اللہ کے مسجدوں کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے، تو میرے بھائی وہی اللہ آج ہمارے ساتھ بھی فراوانی کا معاملہ فرمائے گا۔ وہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، اس امت کے افراد کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت اور بھی زیادہ بے انتہا ہے، اور بھی زیادہ بے انتہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے 70 اور اس سے زائد کا بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بیان فرمایا، جس شخص کو بخل سے بچا لیا گیا وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج ہمارے اندر بخل کی صفت آتی جا رہی ہے، آج ہمارے اندر یہ صفت بخل کوٹ کوٹ کر پیوست ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کھل کے جو ہے اللہ کے راستے میں اور دین کے کاموں میں اپنی رقم، اپنا پیسہ، اپنی دولت اور اپنی دیگر اللہ کے نعمتیں خرچ نہیں کرتے۔ ہاں ایک واقعہ اور حدیث کے اندر ملتا ہے کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا کسی کے کھیت میں نہیں برستا ہے، ایک مخصوص فرد کے کھیت میں جا کر بارش برساتا ہے۔ ایک شخص جو طاق میں تھا وہ پورا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ بارش کا یہ ٹکڑا کس طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف سے دوسرے طرف گیا اور ایک مخصوص احاطے میں، مخصوص جگہ میں، مخصوص آدمی کے کھیت میں برس کر لوٹ گیا، واپس ہو گیا۔ جب اس کھیت کے مالک سے ملاقات ہوئی اور وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ وہ جو کھیتی کرتا تھا اور اس کھیتی سے جو پیداوار حاصل ہوتا تھا اس کو 3 جگہ پر تقسیم کرتے تھے، 3 حصہ لگاتے تھے۔
ایک حصہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ فصل کے لیے، اور ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے وقف فرما دیتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، آج یہ خوبی جو ہم ایمان والوں میں ہونی چاہیے تھی، غیروں نے اس خوبی کو اختیار کر لیا۔ جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کا رویہ، ان کا عمل یہ ہے، وہ روزانہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے معبود کے نام پر نکالتے ہیں۔ کیا ہم نے آج تک یہ خوبی اپنے اندر داخل کی ہے کہ ہم اپنے روزانہ کی آمدنی میں سے، روزانہ کی کمائی میں سے اللہ کے لیے، صدقے کے لیے نکالتے ہوں، اللہ کے رسول کے خاطر، دین کے خاطر، اور فی سبیل اللہ؟ ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آج بھی اگر ہم اس خوبی کو اپنے اندر داخل کر لیں تو گویا کہ اگر ہم اللہ کے لیے اپنے مال تجارت میں سے نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، تو گویا کہ یہ صدقہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ تجارت کر لے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس کا نفع ہی نفع ہوگا، اضافہ ہی اضافہ ہوگا، کبھی اس میں کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔